السلام علیکم پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بقرہ عید آنے والی ہے اور یہ کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے آخر اصلی وجہ کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں، یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ پیارے ناظرین، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی، اور وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی اور آپ اٹھے اور آپ سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس وقت آپ کے پاس بہت ہی زیادہ تعداد میں اونٹ موجود ہوا کرتے تھے، اور آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی ادا کی۔ اور پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو پھر سے ایک خواب آتا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان سے فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز کو قربان کر دو۔ اور پھر ایسا ہوا کہ دوسرے دن جب آپ صبح اٹھے اور آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی، اور پھر تیسری رات پھر سے سوئے اور رات کو خواب کیا آیا، اور پھر غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ اور پھر جیسے ہی صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، اور آپ سوچنے لگے کہ اللہ پاک یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے لگتے جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور ان سے کہتے ہیں کہ اے ہاجرہ، آج اسماعیل کو تیار کرو اور اسماعیل کو غسل کراؤ اور خوشبو لگاؤ اور اسے ایک نئے کپڑے پہناؤ۔ آج ہم دونوں ایک دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ اور یہ بات سن کر حضرت ہاجرہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور پھر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اور پھر نئے کپڑے پہنائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تبھی پیچھے سے ایک شیطان آتا ہے اور حضرت ہاجرہ سے کہتا ہے کہ اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اسماعیل کو دوست کی کوئی دعوت میں لے کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہاجرہ نے کہا کہ اے شیطان، تم پر لعنت ہو، ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے اور وہ اپنے بیٹے کو خود کیوں ماریں گے؟ اور پھر شیطان نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا تھا کہ انہوں نے اپنے سب سے پیاری اور قیمتی چیز کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا شیطان سے کہ اے شیطان، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا کہ یہ اگر ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایک اسماعیل تو کیا، ہزاروں اسماعیل بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ کہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، اور وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے میرے لیے۔ اور پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لگتے جگر کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی
قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ یہ تمہارا بیٹا ہے اور تمہارا لخت جگر ہے، تو تم اسے قربان نہ کرو۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر شیطان کو مارنے لگے اور اسے لعنت دیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مکہ شریف میں لوگ حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے پیارے بیٹے اسماعیل سے کہنے لگے کہ اے بیٹا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بابا جان، میرے لیے خوش قسمتی کی یہ بات ہے کہ ایک اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ میرا جب گلا کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اسی لیے میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیجئے، اور بابا آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی کو باندھ لیجئے تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا، پھر آپ نے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی کو باندھ لیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور چھری کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے اللہ، تم مجھے ایک اسماعیل تو کیا ایسے 1000 اسماعیل بھی دو گے تو میں وہ بھی تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری کو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں چلے جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے آؤ اور حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھیرا اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے اور ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے، وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور تب ہی غیب سے آواز آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اور تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا، اور میٹھی عید کے 70 دنوں کے بعد یعنی 2 مہینے اور 10 دنوں کے بعد جب بقرہ عید آتی ہے، یعنی کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اس دن کو اور اس سنت کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے شمار جانور کو قربان کر دیتے ہیں، اور یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے، جس میں دمبا، اونٹ، گائے، بکرا اور اونٹ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور جانوروں کو قربان کر کے اس قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور اسی سنت کو ادا کر کے ہی قربانی کی جاتی ہے، اور جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور گوشت کو بانٹا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر اس طرح کی اور بھی اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔